تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ چھوٹا بنے، اور قائد کے لیے لازم ہے کہ وہ خادم کی طرح ہو، کیونکہ بڑا وہ ہے جو بیٹھ کر کھاتا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ یقیناً وہ جو بیٹھتا ہے، لیکن میں تمہارے درمیان خادم کی حیثیت سے ہوں۔ میری ساری آزمائشوں میں تم میرے ساتھ برابر کے شریک رہے ہو، اور جس طرح میرے رب نے جو مجھے عدالت کرنے کا اختیار بخشا ہے، وہی اختیار میں تمہیں دوں گا۔ جنت الفردوس میں تم میرے ساتھ کھاؤ پیو گے، اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے۔ پھر تو کوئی غدار نہیں ہے۔ شمون سنو، شیطان نے بڑی کوشش کی کہ تم سب کو گیہوں کی طرح پھٹکے تاکہ تم سب کے ایمان کا امتحان ہو، لیکن میں نے یہ دعا کی کہ تمہارا ایمان قائم رہے اور تم میری طرف رجوع لاؤ تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرو۔ مالک، میں تو آپ کے ساتھ قید خانے جانے اور مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پطرس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج مرغ کے بانگ دینے تک تم 3 بار میرا انکار کرو گے۔ جب میں نے تم کو بغیر بٹوے کے باہر بھیجا تو کیا کوئی کمی ہوئی؟ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن اب جس کے پاس بٹوا یا تھیلا ہے لے لے، اور جس کسی کے پاس تلوار نہیں ہے وہ تلوار خرید لے۔ میں بتاتا ہوں، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا خطا کاروں کے ساتھ شمار ہوا، اور ضرور ہے کہ میری بابت لکھا پورا ہو۔ دیکھیے، یہاں 2 تلواریں ہیں مالک۔ یہ کافی ہیں۔ یہودی مذہبی بزرگوں کی مجلس یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی کہ عیسیٰ المسیح سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تب یہودا میں جو اسکریوتی بھی کہلاتا تھا ابلیس سما گیا۔ یہ 12 صحابہ میں سے ایک تھا۔ یہودا نے مذہبی بزرگوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ المسیح کے پکڑوانے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ المسیح یروشلم سے کوہ زیتون کی طرف دعا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ دعا کرو تاکہ کسی آزمائش میں نہ پڑو۔ یہودا اسکریوتی نے چاندی کے صرف 30 سکوں کے عوض حضرت عیسیٰ المسیح کو بیچ ڈالا۔ حضرت عیسیٰ المسیح جانتے تھے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تاکہ میری موت کے وسیلے سے گناہگار انسان کی زندگی ہلاکت سے بچ جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی۔ پروردگار، اگر یہ تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آپ کو تقویت دینے کے لیے آیا۔ اس وقت آپ کا پسینہ گویا کہ خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا۔ تم کیوں سو رہے ہو؟ اٹھو اور دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔
यहूदा, तुम इस बोसे के जरिए मुझे पकड़वाओगे? मालिक, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बहुत हो चुका। मौजज़ा। तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह गिरफ्तार करने आए हो? बैतुल मक़दस में जब मैं तुम्हारे साथ था उस वक्त तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम्हारे काम करने का वक्त यही है, क्योंकि ये तारीकी का राज है। गिरफ्तार करो। ख्याल रखो। सिपाही आपको किले के सहन में ले गए और यहूदियों का बादशाह कहते हुए आपका तमस्खुर उड़ाने लगे। ये शाही चौगा है। हमें बता कि अब क्या होगा। अरे बादशाह सलामत, क्या तुम हमें बचाओगे? ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था। बीबी, मैं तो उसे नहीं जानता। मैंने इन्हें इकट्ठे देखा। आपका अदना खादिम। अब बताओ कि बादशाह बनना कैसा लगता है? तुम भी तो उनमें से एक हो। लेकिन मैं नहीं हूं। ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था, क्योंकि ये भी जलीली लगता है। चले जाओ। मुझे मालूम नहीं कि किसकी बात हो रही है। जब हजरत ईसा अल मसीह ने पीछे मुड़कर हजरत पतरस पर निगाह की तो हजरत पतरस को याद आया कि हजरत ईसा अल मसीह ने उनके बारे में क्या फरमाया था कि आज उस वक्त तक मुर्ख बांग नहीं देगा जब तक तुम मेरा 3 बार इनकार न कर लो। मेरे मालिक, मैंने आपके साथ जीने और मरने का अहद किया था, लेकिन मैंने इनकार किया कि आपको जानता हूं। ए अल्लाह, जब हमारे बाप दादा तेरे खिलाफ चले तो तूने उन्हें माफ फरमाया। ए अल्लाह, तू उनसे नाराज हुआ मगर उन्हें हलाक नहीं किया। तूने अपनी मोहब्बत, अहद और वफादारी की खातिर उन्हें माफ फरमाया। बता किसने मारा? नबूवत करो, अब कौन मारेगा? बस करो, कहता हूं बस करो। इसे मजलिस में लेकर आओ। चलो। बड़े यहूदी मजहबी रहनुमाओं की मजलिस में
حضرت عیسیٰ المسیح سے سوالات ہونے لگے۔ ہمیں بتا کہ کیا مسیحا تو ہی ہے؟ اگر میں بتاؤں تو تم میرا یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں سوال پوچھوں تو تم میرا جواب نہیں دو گے۔ اب سے مسیح موعود قادر مطلق خدا کے داہنے ہاتھ کی طرف بیٹھے گا۔ تو کیا تم مسیح موعود ہو؟ ہاں، میں مسیحا ہوں۔ ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرنے کا اسے کون اختیار دیتا ہے؟ سن لیا ہوگا، ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں مزید اسے ایسا کہتے ہوئے ہم نے خود سنا ہے۔ ہم اس کو پلاطس کے پاس لے جائیں گے۔ ہاں ہاں لے جاؤ اسے۔ لے جاؤ، پلاطس کے پاس لے جاؤ۔ یہاں سے نکالو۔ چلو۔ اور وہ اسے پیلاطس کے پاس لے گئے، جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ظالم گورنر تھا۔ پیلاطس نے بذات خود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو صلیب پر کیلوں سے جڑنے کے ذریعے اس اذیتناک موت کی سزا دی تھی۔ اس وقت صبح سویرے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہم نے اسے اس لیے پکڑا کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اس نے بیت المقدس میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس کی سزا کیا ہو؟ اسے مصلوب کرو۔ میں تو اسے سزائے موت دینے کی کوئی بھی وجہ نہیں پاتا۔ یہ مجرم ہے، اس کو یہ کہتے سنا ہے کہ محصول نہ دو۔ یہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بادشاہ کا بھی۔ بادشاہ؟ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ تم خود کہتے ہو۔ وہ جلیل سے تبلیغ کرتا ہوا یہاں بھی آ گیا ہے۔ جلیل سے؟ کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ اس صورت میں تو ہیرودیس ہی فیصلہ کرے، وہ ابھی تک یروشلم میں ہی ہے، اسے وہیں لے جاؤ۔ تمہارا کیا دعویٰ ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کون ہیں جنہیں تم صحابی کہتے ہو؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ تم معجزے بھی کر سکتے ہو۔ میرے لیے معجزہ کرو۔ بادشاہ سلامت، یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے اور خود کو کہتا ہے بادشاہ۔ یہ آدمی بادشاہ ہے؟ بادشاہ سلامت، اسے مارو۔ اسے پلاطس کے پاس بھیجو، یہ اس کا صوبہ ہے۔